السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے میرے استاد محترم قبلہ حضرت علامہ پیر قاری محمد یوسف جماعتی صاحب۔ ابھی چند لمحوں بعد وہ تشریف لے آئیں گے، تو اس سے قبل ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ القاری حیدر جماعتی صاحب۔ آئیے ان سے تلاوت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ جی حیدر تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو ناظرین، بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ رب العزت کا کلام انہوں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے ان سے اب نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ تو حیدر بھائی، آج آپ ہمیں جو ہے نا کوئی پنجابی کا کلام سنائیں۔ میرے دل دے بیڑے اڈی کا دے ڈیرے تے ہنجوا دے دیوے اکھاں دے بنے رے ہے سنجی حویلی دکھا دے سائے ہے سنجی حویلی دکھا دے سائے کدیا مکاؤ غما دے اندھیرے کدیا مکاؤ غما دے اندھیرے اطاعت نبی دی اطاعت خدا دی اطاعت نبی دی اطاعت خدا دی اے فرمایا رب نے جو تیرے او میرے اے فرمایا رب نے جو تیرے او میرے اے فرمایا
فرمایا رب نے اے دنیا دی دلدل جو کٹ کے او مولا اے دنیا دی دلدل جو کٹ کے او مولا نصیباں چ لکھ دے مدینے دے پھیرے نصیباں چ لکھ دے مدینے دے پھیرے معافی ملے گی درے مصطفیٰ ندامت دے اتھرو بغاور دی دیرے ندامت دے اتھرو بغاور دی دیرے کدی آمکاؤ غما دے اندھیرے ریاض مدینہ دی کوئل میں ہوا ریاض مدینہ دی کوئل میں ہوا کرا اٹھ کے سویرے سویرے کرا اٹھ کے سویرے سویرے تے رنجوا دے دیوے اکھاں دے بنیرے ہے سنجی حویلی سائے کدی آمکاؤ غما دے اندھیرے کدی آمکاؤ غما دے اندھیرے۔ تو ناظرین آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں قبلہ ہمارے استاد محترم نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ان سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ کا احسان عظیم، ہر طرح سے خیر وفیت ہے الحمدللہ۔ جی استاد جی پہلا سوال یہ ہے ہمارا کہ قربانی والے دن کچھ احباب روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قربانی کے دن سب سے افضل و اعلیٰ کام جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی قربانی کو ترک نہیں فرمایا، اور قربانی کے دن جو روزہ رکھنے کے متعلق آپ نے سوال کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ مستحب ہے جو بندہ قربانی کرے اور وہ صبح سے لے کر جب تک اس کی اپنی کو جو قربانی ہے وہ خواہ بکرے کی صورت میں ہو یا حصے کی صورت میں ہو، اس کا جب گوشت پک جائے تو اس سے وہ یعنی کہ وہ افطار کرے، یعنی کہ وہ پہلا اس کا کھانا یہ ہو کہ وہ اس گوشت سے وہ یعنی جو اس نے روزہ نما رکھا ہے صبح سے لے کر جب تک 12 بجے پک جائے، 1 بجے پک جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت پاک ہے۔ لیکن جو روزے کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
اس کو روزہ کہتے ہیں. یہ مستحب امر ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے ایسا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہے. اس کو ثواب ملے گا کہ وہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا. لیکن اگر کوئی نہیں اتنا برداشت کر سکتا تو اس پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. نہیں بھی کرے گا تو وہ گناہگار نہیں ہے. جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے کہ وہ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو وہ یعنی کہ صبح سے لے کر جب تک وہ گوشت پک کر تیار نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کوئی چیز کھائے نہ پیے. اور جب وہ ایسا کرے گا اس سے وہ کھانا کھائے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے. جس طرح کی اس زمن میں ایک سوال میں چھوٹا سا جواب دے دوں. جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے ذی الحج شریف کا تو اس وقت سے لے کر قربانی تک یعنی 10 ذی الحج تک وہ نہ ناخن اتروائے اور نہ ہی وہ خط کروائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن کوئی نہیں کر سکا اس طرح تو اس پر عتاب بھی نہیں ہے. استاد جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جب قربانی نہیں کر سکتے اپنا جانور نہیں خرید سکتے تو پھر حصہ ڈالتے ہیں. جی جی جی. تو اس سلسلے میں وہ ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یار فلاں جگہ پہ حصہ ڈالا تھا تو گوشت ہمیں کم ملا تھا, اس بار فلاں نے ہمیں بتایا تو فلاں جگہ پہ ہم حصہ ڈالیں گے تو ہمیں گوشت زیادہ ملے گا. اگر نیت یہ ہو کہ گوشت حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ جی. تو کیا ان کی قربانی میں خلل پڑے گا؟ خلل پڑتا ہے اس لیے کہ 7 حصے دار ہیں. 7 میں سے کسی ایک کے دل میں بھی شک آ گیا کہ فلاں کو گوشت اچھا ملا مجھے اچھا نہیں ملا, یا فلاں کو زیادہ ملا مجھے کم ملا, تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. لہذا گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے. پائے اور سری وغیرہ بھی ان کو بھی بالکل جس طرح وہ 7 افراد متفق ہوں اس اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک شبہ نہ آئے. اگر شک شبہ آ گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں. استاد جی ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے چھینٹے یہ قربانی والے پہ پڑ جاتے ہیں کرنے والے پہ, تو کس مقدار میں ہو تو نماز ہو جاتی ہے, اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ یہ تھوڑا سا واضح فرما دیں. قربانی کا جانور پاک ہے. قربانی بھی ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور اس دن اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی اس سے بڑھ کر نہیں. لیکن پھر بھی کچھ عمل ایسے ہیں جو ہر جگہ نہیں ہو سکتے. جس طرح کی یہ قربانی ایک اچھا عمل اور نیک عمل ہے اور بڑا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے, لیکن یہ مسجد میں نہیں ہو سکتا. یعنی باوجود اس کے کہ سنت ہونے کے, باوجود اس کے کہ پسندیدہ ہونے کے, باوجود اس کے کہ یہ اس دن سب سے افضل و اعلیٰ عمل ہے اور افضل و اعلیٰ اس کا اجر و ثواب ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو مسجد میں نہیں کر سکتے کیونکہ مسجد کا تقدس اپنی جگہ پہ ہے. تو حضرات گرامی اسی طرح خون ہی ہے خواہ وہ جیسا بھی ہو. اگر کپڑے پر یہ پڑ جائے گا تو جس طرح اسلام نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اس حد سے اگر یہ زیادہ خون ہوگا تو اس سے نماز نہیں ہوگی. ہاں اگر چھوٹے موٹے چھینٹے پڑ گئے تو اس سے نماز ہو سکتی ہے. جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ پرانے چاندی کے روپے ہوتے تھے پرانے زمانے میں, ہمارے اسلاف نے اس کا ایک پیمانہ دیا ہے کہ اس روپے چاندی کے برابر اگر جسم کے اوپر کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی تو پھر جو ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح خون بھی اگر اس سے زیادہ لگ گیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا, لہذا اس سے نماز نہیں ہوگی. نماز کا تقدس یہ ہے کہ لباس پاک ہو, یہ شرط ہے نماز کے اندر. جگہ پاک ہو اور لباس پاک ہو, انسان کا جسم بھی پاک ہو, پھر نماز ہو. جی استاد جی یہ فرمائیں کہ کھال کن کن کو دینی چاہیے؟ کچھ احباب جو ہیں وہ اپنا قصاب کو ہی دے دیتے ہیں یا وہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیتے ہیں, تو یہ اصل ان کا حقدار کون ہے؟ قربانی کی کھال کے حوالے سے قربانی کی کھال جو صاحب قربانی ہے جس نے قربانی کی ہے وہ اپنے ذاتی مصرف میں بھی لا سکتا ہے. ذاتی مصرف سے مراد کہ وہ اس کا مصلی بنا سکتا ہے, لیکن وہ پرانے زمانے میں تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ بھیڑ بکری کی کھال کو مصلی بنا کر اس پہ نماز ادا کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ اب وہ دور نہیں رہا, اب جدید دور ہے,
اب اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی، لہذا وہ بندہ یعنی کہ سب سے پہلے تو مدارس ہیں جہاں یتیم، غربا، مساکین اور لاوارث بچے پڑھتے ہیں، ان کے قیام و طعام کا انتظام ہوتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، دیگر ان کے اخراجات ادارہ پورے کرتا ہے، اس ادارے کو یہ کھال دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو عورت بیوہ ہے یا غریب ہے یا بیوہ نہیں بھی، وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کا گزر بسر نہیں ہوتا، یعنی ان کو یہ کھال دی جا سکتی ہے۔ یا پھر خیراتی ادارے ہیں، جس طرح کہ جہاں پہ غربا اور مساکین کا علاج فری ہوتا ہو، یا پھر وہ ادارے جو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوں، یا وہ ہسپتال جو اپنا مفت علاج کرتے ہوں غربا اور مساکین کا، ان کو بھی یہ کھال دی جا سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں بعض لوگ لالچ کی بنا پر اس قصاب کے ساتھ یہ ٹھیکہ کرتے ہیں کہ تم ہمارا یہ جانور ذبح کر دو اور اس کی اجرت میں یہ کھال تم لے لو۔ بسا اوقات کھال کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات کم ہوتا ہے۔ جب کھال کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کھال پر ہی جانور کو ذبح کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک درست نہیں، ان کی قربانی مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اجرت جو ہے وہ علیحدہ سے اس کو پے کی جائے قصاب کو۔ وہ کھال جو ہے وہ بھی قربانی کا حصہ ہے، لہذا اس کو وہ بطور اجرت کسائی کو نہیں دے سکتے۔ وہ اجرت جو ہے اس کی بنانے کی، بکرا ہو یا گائے ہو یا دمبا ہو یا بھینس ہو، کوئی بھی یعنی کہ جانور ہو جس کی قربانی کی جا رہی ہے، اونٹ ہو، تو بطور اجرت قصاب کو کھال دینا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس کی اجرت علیحدہ دی جائے اور اس کھال کو صدقہ کیا جائے تاکہ وہ حقداروں کے پاس اس کا حق پہنچ سکے۔ تو استاد جی، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ پیغام ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہی ہے کہ قربانی جو ہے یہ بہت اعلیٰ سنت ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا کی، کہ آپ نے ہر سال اس کو ادا کیا، اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو لہذا جب سے یہ فریجیں چلی ہیں، پہلا زمانہ تھا کہ لوگ گوشت کو فوراً تقسیم کر دیتے تھے اور ان کا حقداروں کا حق ان حقداروں تک پہنچا دیتے تھے، لیکن جو زمانہ جو ہے ترقی کر رہا ہے اور ہم اسی طرح ہم پیچھے جا رہے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا گوشت جو ہے اپنے فریجوں کے اندر بھر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس کو کھاتے رہیں گے۔ یہ قربانی کی روح نہیں ہے۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ ہم قربانی کریں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کے لیے۔ لہذا پھر یہاں ایک دوسرا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو تو گوشت وہ پہنچا دیں گے، خواہ وہ لاہور کے کسی کونے میں بھی ہوں یا وہ ان کو موٹر سائیکل پر، کار پر یا بس پہ بیٹھ کے جانا پڑے، تو یا پھر وہ فریج میں رکھ دیں گے، ان کو ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن پاس غریب بیٹھا آدمی جو اس کا پڑوسی ہے، غریب ہے یا وہ کرایہ دار ہے، تو ان تک وہ ایک بوٹی بھی نہیں پہنچتی۔ ہاں، جو حصہ ہے وہ رشتہ دار خواہ دور ہو نزدیک ہو، ان کا حق ہے پہنچائیں، لیکن جو غریب کا حق ہے غریب تک پہنچائیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ قربانی کا عمل پورا ہو سکے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف دکھلاوے کے لیے قربانی کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی، گوشت بھی اس کو مل جائے گا، اس کو ریاکاری بھی اس کو مل جائے گی۔ جس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ ویسے ان سے آپ کہہ دیں کہ 100 روپیہ کسی غریب کو دے دیں تو وہ نہیں دیں گے، لیکن وہ 13 لاکھ کا 14 لاکھ کا لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور خرید لیں گے، لاکھوں روپیہ اپنا خرچ کر دیں گے اور اپنے دروازے پر اس کو لا کے باندھیں گے تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ جی ہم بڑی اس نے قربانی کی ہے۔ لیکن واہ واہ تو زمانے والے تو کر دیں گے، واہ واہ اس کی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تو نے واہ واہ کروانے کے لیے قربانی کی تھی، لہذا لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، اور تو نے گوشت کے لیے قربانی کی تھی، گوشت تجھے مل گیا، لہذا میری بارگاہ میں تیرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اگر تیرا اجر یہی ہوتا، اگر تو خلوص کے ساتھ کرتا، تیرا تقویٰ میرے پاس آنا تھا، وہ نہیں آ سکا۔
تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ قبلہ استاد محترم نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ تمام معاملات جو دین کے بتائے ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے خلوص نیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب مسلمان دوست احباب جتنے بھی یہ قربانی کا معاملات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قربانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو رہا کر اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بابا اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سے مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔